اسلام 7 سینچری میں دنیا پر ابھر کر سامنے آیا اور ایک بھٹکتی ہوئی قوم کو دنیا کی ایک بڑی تہذیب کا رہنما بنا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بدلاؤ کے آرکیٹیکٹ تھے۔ ان کی وفات 632 AD میں ہوئی اور یہ اسلامی کمیونٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ مسلمانوں نے اس چیلنج سے نپٹنے کے لیے خلافت کا سسٹم بنا کر اور اپنے تسلسل کو برقرار رکھ کر حل کیا۔ مدینے کو اپنا کیپٹل بنا کر نئے اسلامک اسٹیٹ نے بازنطین اور سسنید امپائرز کے حملوں سے اپنی حفاظت کی، مگر اس کامیابی نے کمیونٹی میں فساد پیدا کر دیا۔ ایران سے ملنے والے مال نے لالچ اور نیپوٹزم کو بڑھاوا دیا اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے کرپشن کو روکنے اور مسلمانوں میں اصلی ایمان کو واپس لانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے پیدا ہونے والے فساد میں شہید ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ اسلامی ہسٹری کا اصلی ایمان کا دور ختم ہو گیا۔ جس طرح افراد مشکلوں سے آزمائے جاتے ہیں، اسی طرح تہذیبوں کو بھی کرائسس سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ کریٹیکل مومنٹس تہذیب کے کریکٹر کو سامنے لے آتے ہیں۔ جیسے مشکل وقت افراد کے کریکٹر کو سامنے لے آتا ہے، بڑی تہذیبیں اپنے چیلنجز کا مقابلہ کرتی ہیں اور ہر کرائسس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں، مصیبت کو موقع بنا لیتی ہیں۔ ہسٹری کے کریٹیکل مومنٹس انسانوں کی ہمت کو آزماتے ہیں۔ طاقتور مرد اور عورت ہسٹری کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ لیتے ہیں، جبکہ کمزور لوگ وقت کے حالاتوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کا دنیا میں جو اصل مقصد ہے وہ اندرونی ہے۔ یہاں کی کامیابیاں اور مشکلات ان ویلیوز پر ڈیپینڈ کرتی ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ اس گلوبل کمیونٹی کا اتحاد اور اندرونی اختلافات ہی ہیں جو اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ جب مسلمان قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، مگر جب ان کا دھیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی سکھائی ہوئی تعلیم سے ہٹ جاتا ہے تو وہ ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں اور تاریخ کے پنوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں، جیسے آج کا دور جو مسلمانوں کی ضلالت کا انتہائی خوفناک اور خطرناک دور ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسلام کا پہلا تاریخی چیلنج تھا۔ اس کرائسس کا سامنا کرنے کے طریقے نے بعد کے 100 سالوں میں اسلام کی طاقت اور کمزوریوں کا فیصلہ کیا۔ اسلام کی تاریخی تعمیر اس وقت کے دور میں طے ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ جیسی شاندار شخصیت کو سامنے لائی۔ ان چار صحابہ نے جو کچھ کیا اور جو نہیں کیا، اس نے 1400 سال کے بعد کی اسلامک تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی زندگی کا مرکز تھے۔ تاریخ میں کسی اور شخص نے اپنے لوگوں کے ساتھ ایسا رشتہ نہیں رکھا جیسا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کے ساتھ رکھا۔ وہ تمام سماجی، روحانی، سیاسی، مالی، فوجی اور عدلیات کے عمل کے مرکز تھے۔ وہ ابتدائی مسلمان کمیونٹی کے بنیادی نقش بند اور نقشہ نگار تھے۔ وہ اللہ کے رسول اور پیغمبر تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ایک قلعہ چھوڑ دیا جو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان کی میراث فوراً ان کے وفات کے بعد امتحان میں آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف قبیلوں، نسل اور قوموں کے فکر کو پار کیا تھا۔ اس سلسلے کو ملا کر رکھنے والا طریقہ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور لگ رہا تھا کہ اسلام نے سماجی تقسیم کو شکست دی تھی۔ وہ پھر سے ابھر جائے گا یا نئی پیدا ہوئی کمیونٹی کو توڑ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا پہلا ریئیکشن حیرت، انکار اور دکھ تھا۔ صحابہ کا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ ان سے جدا نہیں ہو سکتے تھے۔ ان کی زندگی کا مرکز نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے وہ ان کے بنا ایک زندگی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو ان کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ انہوں نے تلوار میان سے نکالی اور کہہ دیا، کچھ منافق لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کی قسم ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے ہیں، جیسے کہ دوسرے انبیاء پہلے چلے گئے تھے۔ موسیٰ اپنی قوم سے 40 رات کے لیے غائب ہوئے اور پھر وہ واپس آئے جب ان کا انتقال کرا دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول بھی واپس آئیں گے جیسے موسیٰ واپس آئے تھے۔ جو شخص ایسی جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ہاتھ سے اس کے بازو اور ٹانگیں کاٹ دی جائیں۔ لوگ عمر رضی اللہ عنہ کی بات سن رہے تھے، اتنا حیران کہ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ انسان جس نے عرب دنیا کو تاریخی پہلو سے روشن کر دیا تھا، ان کا انتقال ہو گیا ہے۔
حالات واقعی سیریس تھے۔ اسلام کی ہمت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذریعے ظاہر ہوئی جب انہوں نے تصدیق کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تو مسجد میں داخل ہوئے جہاں عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے بات کر رہے تھے، اور انہوں نے قرآن سے ایک آیت تلاوت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پیغمبر ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو گزرے ہیں، بھلا اگر یہ مر جائیں یا مارے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکے گا، اور اللہ شکر گزاروں کو بڑا ثواب دے گا۔ جیسے ہی لوگوں نے پہلی بار یہ آیت سنی، اس نے ان پر بہت اثر ڈالا، جیسے کوئی تیز بجلی کی چمک۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بعد میں کہتے تھے کہ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی ٹانگیں کانپ گئیں، جیسے انہیں یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچ میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت ہو گئی جب اللہ کی بڑائی کو پھر سے تسلیم کیا گیا۔ اسلام کی تعمیر اللہ پر مبنی تھی، انسان پر نہیں۔ اسلام کا دبدبہ اللہ اور اس کے کلام میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو الہی کلام لائے تھے اور اپنے تاریخی مقصد کو پورا کیا تھا، وہ چلے گئے، لیکن اس روشنی کا راستہ اب تک قائم ہے جو آنے والی نسلوں کو دکھایا گیا۔ اسلام نے اپنی بلندیوں کو برقرار رکھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کو بھی برداشت کیا اور خود کو تاریخی دور میں ایک طاقتور توانائی کے طور پر ظاہر کیا۔ موسم بحال، ناقابل یقین اور گہرے خطروں سے بھرا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جو انسانیت کے لیے ایک بڑا روحانی انقلاب لایا تھا، ایک چھوٹے سے کمرے کے کونے میں تھا۔ یہاں وہ شخص تھا جس نے قبائلی سماج کو مومنوں کی ایک جماعت میں تبدیل کیا تھا اور انہیں اپنی تقدیر کا مالک بنایا تھا۔ ہر طرف سے لوگ جسم کے پاس سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، روتے ہوئے، سر ہلاتے ہوئے، مستقبل کے بارے میں بے بس۔ اب ان کے پاس ان کو سنبھالنے والا سہارا نہیں تھا، ان کے پاس ان کو گائیڈ کرنے والا لیڈر نہیں تھا، ان کے پاس انہیں سکھانے والا استاد نہیں تھا، ان کے پاس انہیں لیڈ کرنے والا سیاستدان نہیں تھا، ان کے پاس وہ نبی نہیں تھا جو الہی بلندیوں کا پیغام لایا تھا۔ نسب کا عمل اور اس کا وارث آنے والی نسلوں کے لیے سوال تھا۔ اسلام نے اپنے آپ کو ایک ایسا مشن دیا تھا کہ ایک گلوبل کمیونٹی بنائے جو اچھائی کو عمل میں لائے اور برائی سے روکے اور اللہ پر ایمان رکھے۔ مگر اس مشن کو کیسے پورا کیا جائے؟ تاریخ کے میٹرکس میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری موجودگی نہیں ہے، ایک اللہ کی فکر مند جماعت کا نقشہ کیسے بنایا جائے جس کا آرکیٹیکٹ جو اس نے تصور کیا تھا وہ موجود نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصب اور خلافت کے معاملے میں خاص حکم دیے تھے؟ اگر انہوں نے نہیں دیے تھے تو اس فیصلے کے پیچھے کس کی حکمت تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد نسب کے معاملے میں مختلف رائے سامنے آئی۔ پہلی رائے انصار کی تھی جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور انہوں نے مکہ سے آنے والے مہاجرین کو حفاظت اور مدد دی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مددگار بن کر کھڑے رہے ہیں تو انہیں مسلم کمیونٹی کی لیڈرشپ ملنی چاہیے۔ کم سے کم انہوں نے یہ کہا کہ لیڈرشپ کو شیئر کیا جائے۔ انہوں نے 2 لوگوں کی کمیونٹی کو تجویز دیا، جس میں سے ایک شخص مہاجرین سے اور ایک انصار سے ہوتا کمیونٹی کو لیڈ کرنے کے لیے۔ دوسرا اسٹینڈ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سپورٹرز کا تھا۔ ان کا یہ اسٹینڈ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے اور ان میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صلاحیت نہیں رہی تھی تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام چنا تھا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست بھی تھے۔ صحیح حدیث ان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت اور عزت کو تصدیق کرتی ہے۔ تیسرا اسٹینڈ علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے سپورٹرز کا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے تھے اور ان کی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے نوجوان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے وارث اور اپنے بھائی کے طور پر ریفر کیا تھا۔ مسلم کمیونٹی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے پہلے کچھ گھنٹوں میں پہلی 2 رائے پر صلاح مشورہ کیا، لیکن تیسرے مسئلے پر رائے میں اختلافات تھے۔ یہ اختلافات بعد میں شیعہ سنی تفرقہ کے روپ میں ایک بڑا زمین کا زخم بنا۔ اس کا مزید تفرقہ اور تباہ کن حالات اہم موقع پر ظاہر ہوتے ہیں، جیسے واقعہ کربلا، بیٹل آف چالدران اور ایران عراق جنگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں عقل مندی تھی کہ انہوں نے نسب کے مسئلے کو کمیونٹی کی جماعت کے فیصلے پر چھوڑ دیا۔ ایک عمومی مذہب کو سب لوگوں اور سب وقتوں کے لیے قیمتی ہونا چاہیے۔
یہ فیصلہ لوگوں کے لیے 21ویں سینچری میں بھی وہی اہمیت رکھتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہمیت رکھتا تھا۔ کمیونٹی آپس میں مل کر جو فیصلہ کرتی ہے یہ سب سے تیز دماغ والے شخص سے لے کر جنگل کے آدمی تک کے لیے بھی معنی رکھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مندی اس بات سے صاف ظاہر ہے، جبکہ اسلام کے اصول قرآن میں پوری شکل میں بیان کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوئے ہیں۔ ان کا عمل مختلف وقت اور مختلف مقامات پر تاریخی دور کے لیے چھوڑا گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسلام ایک وجودی مذہب ہے۔ اس کا تجدید اور پورا ہونا ایک دائمی پروسیس ہے جو ہر نسل کے مومنوں پر واجب ہے۔ یہ ماننا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی نسب کے مسئلے پر خاص حکم دیے تھے، یہ بات اسلام کے وجودی پہلوؤں کے ساتھ ملتی نہیں ہے، مگر سب مسلمان اس نظریے پر اتفاق نہیں کرتے۔ نسب کے مسئلے پر تنظیمی پوزیشنز صرف اس احادیث پر قائم کی جاتی ہیں جو کسی پوزیشن کو سپورٹ کرتے ہیں، مگر تاریخ ایک انصاف کرنے والا قاضی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نسب کے مسئلے پر اختلافات مضبوط ہو گئے اور یہ اختلافات بغاوت، ظلم اور فتنے کی طرف لے گئے۔ مسلم کمیونٹی کے لیڈرز نے خانہ جنگی کو روکنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو کہا کہ وہ بنو سعدیہ کے آنگن میں جائیں جہاں انصار اپنے لیڈر کا انتخاب کر رہے تھے۔ ایک انصار نے اپنی بات یوں رکھی: ہم انصار ہیں اللہ کے مددگار اور اسلام کی فوج، تم مہاجرین صرف فوج کے ایک بریگیڈ ہو، مگر کچھ تم میں سے ہماری فطری لیڈرشپ کو چھین کر ہمیں ہمارے حقوق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انصار سے کہا: اے انصار کے لوگوں، ہم مہاجرین سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں، ہم سب سے شریف نسل والے ہیں اور عرب میں سب سے زیادہ مشہور اور عزت والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رشتہ دار بھی ہیں۔ قرآن نے خود ہمیں ترقی دی ہے، کیونکہ اللہ جس کی تعریف سب سے بلند ہے نے فرمایا ہے: جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا جو ان کے دونوں طرف بیٹھے تھے، اور کہا: ان دونوں میں سے کوئی بھی شخص ہمیں مسلم کمیونٹی کا لیڈر قبول ہے، آپ جسے چاہیں اسے چن سکتے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھایا اور کہا: ابو بکر، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں مسلمانوں کی نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا تھا؟ تم اس لیے ان کے خلیفہ ہو، تمہیں چن کر ہم اس شخص کو چن رہے ہیں جسے اللہ کے رسول نے سب سے زیادہ محبت اور بھروسہ کیا تھا۔ پھر انصار اور مہاجرین نے آگے بڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیعت دی اور ان کے ساتھ وفاداری کی قسم کھائی۔ اس طرح نئی اسلامک کمیونٹی نے نسب کا مسئلہ حل کیا اور اپنی ہسٹری کی بنیاد ڈالنا شروع کی۔ یہ پروسیس حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ، طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن العوام کو پوری طرح سے مطمئن نہیں کر سکا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے افراد تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ طلحہ اور زبیر پہلی مشاورت میں شامل نہیں تھے۔ شروع میں علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیعت روک لی، مگر جب ابو سفیان نے ان سے کہا کہ خود کو خلیفے کا اعلان کریں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمیونٹی میں فساد کے خطرے کو دیکھا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو مان لیا۔ ابن خلدون کے مطابق علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 40 دن بعد اپنی بیعت دی۔ ابن خطیر کے مطابق حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد دی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 مہینے بعد ہوا۔ طلحہ ابن عبید اللہ اور زبیر ابن العوام نے بھی اس کے بعد جلدی ہی اپنی بیعت دی۔ شیعہ تاریخ دان یہ بات نہیں مانتے جو اکثریت کا نظریہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ خلافت حقیقتاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا، مگر سب تاریخ دانوں میں سے اس بات پر اتفاق ہے کہ نسب کے مسئلے پر جو مختلف رائے تھی وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں چپ رہی اور کھل کر ظاہر نہیں ہوئی جب تک عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور نہیں آیا۔ بہت بعد میں جب امیہ اور عباسی سلسلے کے دور میں پوزیشن مزید سخت ہو گئی، دونوں طرف سے نظریاتی دلائل دیے گئے حمایت یافتہ رائے کو سپورٹ کرنے کے لیے خلافت اور امامت پر۔ اس طرح شیعہ سنی اختلافات مذہب یا عقیدے پر مبنی نہیں تھے، بلکہ ان کا آغاز سیاست اور تاریخ کے نسب کے مسئلوں سے ہوا تھا۔ کچھ صوفی نسب کے مسئلے کو ایک اور پہلو دیتے ہیں۔ صوفی اسلام کے روحانی اور باطنی پہلو کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔
ان کا زبردست اثر اسلامی تاریخ کے راستے کو گہرے طور پر متاثر کرتا ہے۔ ان کی نظر میں انسانیت کی روحانیت ہر دور میں ایک قطب کے ارد گرد گھومتی ہے۔ قطب کا مطلب ہوتا ہے سینٹرل پوائنٹ یا لیڈر اور رہنما۔ جب زمین پر ایک نبی ہوتا ہے تو وہی قطب اور لیڈر ہوتا ہے، وہی انسانیت کے شعور کو پاک کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کی روشنی کو قبول کر سکیں اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر چل سکیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں انسانیت کے روحانی قطب تھے، جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانوں میں تھے۔ جب تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے وہ انسانیت کے روحانی قطب تھے۔ ان کی وفات کے بعد روحانی منصب حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما کو مل گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے بعد یہ منصب حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو مل گیا۔ زیادہ تر صوفی سلسلے اپنی روحانیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جوڑ کر دعویٰ کرتے ہیں اور تسلسل کے لحاظ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صوفیوں کا ماننا ہے کہ جب تک حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہما زندہ تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بیعت نہیں دے سکتے تھے۔ یہ صرف تب ہوا جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کا انتقال ہو گیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 6 مہینے بعد ہوا۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آخر کار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیعت دی۔ اس نظریے کے مطابق روحانی منصب حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ عنہ میں قائم رہا، جسے اہم فقہی مسائل کے لیے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ریفر کیا، اور حتیٰ کہ معاویہ کے گروپ نے بھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چنتے ہوئے صحابہ نے کئی مثالیں قائم کی۔ انہوں نے دکھایا کہ مسلمان ایک زندہ کمیونٹی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی اپنی تقدیر کو خود کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے طے کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی قائم کیا کہ خلیفہ جو اسلامی کمیونٹی کا دنیاوی حکمران ہوتا ہے، ایک ایسے شخص کو ہونا چاہیے جو پرہیزگار، بھروسے مند، ایمان والا، مضبوط، انصاف پسند اور ایماندار اور نیک ہو۔ مسلم کمیونٹی ایک نئے پیدا ہوئے بچے کی طرح تھی جو اپنی پہلی سانس لے رہی تھی جب اس سے اپنے روحانی والد سے جوڑنے والی نالی کاٹ دی گئی تھی۔ خلافت کا عہدہ سنبھالتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کئی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ بازنطین سے لڑنے کے لیے نارتھ میں فوج بھیجنی تھی۔ مسلمانوں نے بازنطین کے ساتھ تبوک کی جنگ میں ایک ناکامی کا سامنا کیا تھا اور اپنے لیڈر زید بن حارث کو کھو دیا تھا۔ مدینے کے نارتھ کی طرف سے حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈیفینسو مہم شروع کی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دوبارہ عمل کیا اور اسامہ بن زید کے انڈر ایک مہم بھیجی۔ یہ مہم کامیاب رہی اور اس نے مسلمانوں کی طاقت اور ایکتا کو دکھایا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں بھی۔ دوسرا چیلنج کچھ عرب قبائل کا زکوٰۃ دینے سے انکار تھا۔ اسلام سے پہلے کے عرب قبائل الگ تھے، ان میں سے کئی قبیلوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں مجبوراً اسلام قبول کیا تھا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انہوں نے یہ موقع دیکھا کہ وہ فرض زکوٰۃ دینا بند کر دیں، جیسے وہ ایک اور قسم کا ٹیکس سمجھتے تھے۔ زکوٰۃ صرف ایک اخلاقی فرض نہیں ہے اسلام میں، بلکہ ایک قانونی فرض بھی ہے۔ یہ ایک پاک کرنے والا عمل ہے، یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور ایمانی عقیدہ ہے۔ اسلام میں کمیونٹی کی معاشی خوشحالی فرد کی معاشی خوشحالی جتنی ہی ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کا ایمان تب تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسلام ذخیرہ اندوزی سے منع کرتا ہے اور شیئرنگ اور انویسٹمنٹ کو انکریج کرتا ہے۔ زکوٰۃ پیسے کو گردش میں رکھتی ہے اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف کام کرتی ہے۔ جہاں بھی قرآن نماز قائم کرنے پر زور دیتا ہے وہاں زکوٰۃ دینے پر بھی زور دیتا ہے۔ زکوٰۃ نہ دینا اسلامی ریاست کے اخلاقی بنیاد کو تباہ کر دیتا ہے اور اسلام کو صرف ذاتی عقیدہ اور عبادت تک محدود کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی۔ انہوں نے خود بھی کئی مہم میں حصہ لیا اور باغی قبیلوں کو ریاست کے اتحاد میں لے آئے۔ تیسرا کرائسس جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو درپیش تھا وہ جھوٹے پیغمبروں کا تھا۔ مسلمانوں کی کامیابی اور خوشحالی دیکھ کر پوری عرب دنیا میں کئی جھوٹے پیغمبر اٹھ کھڑے ہوئے۔ مذہب اچھی تجارت تھی اور اب بھی ہے۔ بہت سے جھوٹے دعوے دار اسلام کی کامیابی میں اپنا مذہب قائم کرنے اور اس پروسیس میں امیر بننے کا موقع دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جھوٹے پیغمبروں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ انہوں نے 11 مہم بھیجی ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف۔ ان میں سے سب سے مشہور مہم خالد بن ولید کی مسلمہ الکذاب کے خلاف تھی، جو بیٹل آف یمومہ میں انجام کو پہنچا۔ اسی طرح کی مہم یمن، عمان اور حذیفہ کی طرف بھیجی گئی۔ یہ ساری مہم کامیاب رہیں۔
مسلمہ الکذاب کے خلاف مہم میں بہت سے صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ ان میں سے بہت سے حافظ قرآن بھی تھے جو شہید ہوئے۔ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لفظی طور پر اتارا گیا تھا، جو پھر بہت سے صحابہ نے یاد کیا۔ بیٹل آف یمامہ میں اتنے سارے حافظ قرآن کے شہید ہونے سے صحابہ کو بہت فکر ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کو لکھنے کا حکم دیا، تاکہ وہ ہر نسل کے لیے ویسے ہی محفوظ رہے جسے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ پہلا لکھا ہوا قرآن مشفع صدیقی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ویسٹ ایشیا کی جیو پولیٹکس میں بازنطین اور ایران دونوں ایک آزاد، متحد اور مضبوط عرب کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ دونوں قوتوں نے صدیوں سے جزیرہ عرب پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ رومنز نے سیریا اور جارڈن پر قبضہ کیا تھا، جبکہ ایران نے عراق، یمن اور حجاز کو اپنے ماتھے تلے رکھا تھا۔ جیو پولیٹیکل ایلیمنٹ کے ساتھ اب ریلیجیس ایلیمنٹ بھی شامل ہو گیا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو پورا کرتے ہوئے دونوں قوتوں کے حکمرانوں کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی۔ بازنطینی چیف ہیراکلیس نے ایک پولائٹ جواب بھیجا تھا، لیکن اپنی فوج کو عرب کے ناردرن بارڈر پر ریڈی کر دیا تھا۔ ایران امپیریئر خسرو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پھاڑ دیا اور یمن میں اپنی فوج کو مدینہ مارچ کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا۔ بازنطینیوں اور ایرانیوں کے ارادوں کو ناکام بنانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نارتھ اور ایسٹ میں ڈیفینسو ایکشنز کا آغاز کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بازنطینیوں اور ایرانیوں کے خلاف کیمپینز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کیے ہوئے کیمپینز کا سلسلہ تھے۔ ویسٹ ایشیا میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اسلامک اسٹیٹ کے حق میں ہونے لگی۔ ایران میں حالات بگڑ گئے تھے۔ ویسٹ ایشیا میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس اسلامک اسٹیٹ کے حق میں ہونے لگی۔ ایران میں حالات بگڑ گئے تھے۔ امپیریل کورٹ میں قتل و غارت ہو رہی تھی۔ خسرو پرویز کا بڑا بیٹا شیرویہ نے اپنے والد اور تمام بھائیوں کو قتل کر دیا اور تخت پر قبضہ کر لیا۔ 8 مہینے بعد شیرویہ بھی عجیب حالت میں مر گیا اور اس کے چھوٹے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ یہ چھوٹا بیٹا بھی قتل کر دیا گیا اور کئی درباریوں نے تخت پر دعویٰ کیا، لیکن سب کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا۔ آخرکار ایران ڈائنیسٹی میں صرف ایک ہی جوان بچا، یزدگارد، جسے بادشاہ بنایا گیا اور شاہی خاندان کی ایک عورت کو اس کا نائب مقرر کیا گیا۔ ماڈرن ایران کی کمزوری نے اس کے پڑوسیوں کے لیے ملٹری اپورچونٹیز پیدا کی۔ نئے بازنطین بادشاہ ہیراکلیس نے 625 سے 635 ایڈی تک سیریز آف کیمپینز چلائے اور کچھ علاقے واپس حاصل کیے جو ان کے باپ دادا بادشاہوں نے ایران کو کھو دیے تھے۔ 622 اے ڈی ہجرت کے بعد اسلامک اسٹیٹ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی گروتھ نے اس کی سرحدیں دریائے فرات تک بڑھا دی، جو ایرانین امپائرز کے ساؤتھ ویسٹرن باؤنڈری تھی۔ ایرانی بارڈر کے قریب کے عرب قبیلے جو کہ الہرا شہر کے ارد گرد رہتے تھے بے چین تھے۔ ان قبیلوں نے لمبی مدت تک ایرانین کورٹ کے انڈر ایک آزاد اسٹیٹس کا لطف اٹھایا تھا، مگر ایران کے بادشاہ خسرو نے یہ آزادی چھین لی اور ان علاقوں کو امپیریل کالونی میں تبدیل کر دیا۔ بڑھتے ہوئے ٹیکسز سے ان قبیلوں میں ناراضگی بڑھتی گئی۔ ان میں سے کچھ قبائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران اسلام قبول کیا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ مرتد ہو گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان حالات سے واقف تھے جب المسنا بن حارثہ، جو بنو شیبان قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے ایسٹرن عرب سے آ کر ایران کے خلاف عرب قبائل کو اکٹھا کرنے کا پلان پیش کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مان گئے، لیکن انہوں نے المسنا کو مشورہ دیا کہ وہ صرف ان قبیلوں کو ساتھ ملائیں جو پہلے کبھی مرتد نہیں ہوئے تھے، کیونکہ انہیں قبیلوں کی بے ایمانی کا علم تھا۔ اسی دوران خالد بن ولید نے ایسٹرن عرب میں مرتد عربوں کے خلاف اپنے آپریشنز مکمل کر لیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ المسنا کے ساتھ مل جائیں۔ دونوں نے مل کر ساؤدرن ایران پر حملہ کر دیا۔ حموز، جو کہ ایران پروونس کا گورنر تھا، اس کو اسلام قبول کرنے اور اس کے گلوبل مشن میں شامل ہونے کی دعوت بھیجی گئی۔ اگر وہ انکار کرے تو اس کے پاس مسلم اسٹیٹ کی پروٹیکشن قبول کرنے یا جنگ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ گورنر حموز نے سب دعوت اور الٹرنیٹو ریجیکٹ کر دیے اور جنگ شروع ہوئی۔ عرب فوج نے پہلے خادمہ، جو کہ ماڈرن کویت کے قریب ہے، اس کو فتح کیا۔ وہاں سے وہ کورٹ سٹی ابواللہ، ماڈرن بصرہ کی طرف بڑھ گئے، جو کہ شط العرب کے مہانے کے قریب ہے۔ پھر وہ دریائے فرات کے ویسٹرن کنارے کے ساتھ نارتھ کی طرف بڑھتے گئے اور خالد بن ولید کی فوج نے ایرانی مقامات کو الہرا اور العنبر پر فتح کر لیا۔ اس علاقے کے عرب قبائل نے اپنے ساتھی عربوں کو ایرانی حکومت سے نجات دلانے پر خوشی سے سواگت کیا۔ خالد بن ولید کی تیزی سے بڑھتی ہوئی فوج نے اپنی نارتھرن کنارے کو کھلا چھوڑ دیا تھا۔ یہ علاقہ، جسے عرب دومت الجندل کہتے تھے، یہاں کرسچن عربز رہتے تھے۔ بازنطین امپائرز کے کھلے سپورٹرز تھے۔
دومت الجندل کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید اور اس کی فوج مکہ واپس آئے اور حج ادا کیا۔ جب خالد بن ولید واپس جنگ کے میدان سے لوٹ آئے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں سیرین فرنٹ کی طرف بھیج دیا، جہاں بازنطین امپائر کے ساتھ ایک فیصلہ کن مقابلہ ہونے والا تھا۔ بازنطینیوں کے لیے بھی اسلام کے اندر ایک مختلف عرب ریاست کا اکٹھا ہونا اتنا ہی ناقابل قبول تھا جتنا ایرانیوں کے لیے تھا۔ بازنطینیوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا تھا کہ مسلمان ان کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی۔ اس حملے کو روکنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کی مہم چلائی۔ جب بازنطینیوں کا دباؤ کم نہیں ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارث کو ایک اور جنگ پر بھیجا، لیکن یہ جنگ فیصلہ کن ثابت نہیں ہوئی اور زید بن حارث رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ بن زید کی قیادت میں ایک اور مہم کا پلان بنایا، لیکن اس مہم کے شروع ہونے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر دوبارہ عمل کیا اور نودرن بارڈرز پر فوج بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جو مسلمان فوج کے کمانڈر تھے، ان کو کچھ ہدایت دی گئی تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اخلاقی پہلو کی مثال ہے۔ وہ ہدایات یہ تھی: بچوں، عورتوں اور بزرگوں کو قتل مت کرنا، معذور لوگوں کو نقصان مت پہنچانا اور جنگ میں مارے ہوئے لوگوں کے جسم کو مت بگاڑنا، کھڑی تیار شدہ فصلیں تباہ مت کرنا اور پھل دینے والے درختوں کو مت کاٹنا، جنگ کے مال میں بے ایمانی اور فضول خرچ مت کرنا، جانوروں کو صرف کھانے کے لیے قتل کرنا، بیکار میں مت مارنا۔ یہ احکامات پچھلے 1400 سالوں سے راجاؤں اور سپاہیوں کے لیے اخلاقیات کا بنیادی قانون بن کر رہے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے کیمپینز بھی اثر نہیں دکھا رہے تھے۔ شام کے حملے کا خطرہ روز بروز بڑھ رہا تھا، جبکہ بازنطین جنگ کے لیے بہت زیادہ تیاریاں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دشمن کو پہلے ہی روکنے کا فیصلہ کیا اور سیریا پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 27,000 لوگوں کی فوج تیار کی گئی اور 3 لشکروں میں ان کو تقسیم کیا گیا، جن کی اوورآل کمانڈ ابو عبیدہ بن جراح کو دی گئی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خود سینٹرل لشکر کو سیریا کی طرف روانہ کرنے کے ذمہ دار تھے۔ ان کے ساتھ عمر بن العاص فلسطین کی طرف اور شرحبیل بن حسنہ جورڈن کی طرف روانہ ہونے والے لشکروں کے سردار تھے۔ شروعاتی جنگیں وادی اربا اور غزہ میں ہوئیں۔ تینوں لشکر پھر دمسکس کی طرف روانہ ہوئے۔ بازنطین کی اصل فورسز، جن کا سردار بازنطینین امپیریئر ہیراکلیس کا بھائی تھیودورس تھا، بازنطینین بادشاہ تھیودورس نے ماؤنٹ ہرمون اور ماؤنٹ ہاوران کے درمیان تنگ گھاٹی میں مسلمان فوجوں کے آگے بڑھنے والے راستے کو بلاک کر دیا۔ اس جگہ خالد بن ولید نے اپنی ایک یادگار جیت حاصل کی تھی۔ عراق سے تیز رفتار سے مغرب کی طرف چلتے ہوئے خالد بن ولید نے راستے میں تھوڑی سی چھوٹی موٹی رکاوٹوں کو کچلتے ہوئے جیسے ہی میدان جنگ تک پہنچے، انہوں نے بازنطینی فوج اور مسلمان فوجی دستوں کو چکما دیتے ہوئے ایک ناقابل یقین آرک کی شکل میں چل کر دشمن کے مورچے پر پیچھے سے حملہ کر دیا، جبکہ ابو عبیدہ کی قیادت میں اصل فوجی لشکروں نے بازنطین کی فوج پر سامنے سے حملہ کیا۔ اچانک ہونے والے حملے سے بازنطینی فوج بکھر گئی۔ مسلمان فوج نے بازنطین کا پیچھا کیا اور بھاگتے ہوئے دشمن کو بھاری نقصان پہنچایا۔ دمسکس 635 AD میں فتح ہوا۔ چند مہینوں کے اندر بلبک اور حاما شہر بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ ہیراکلیس سیریا کا اسٹریٹجک پروونس آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ اس زمانے کے سب سے عظیم جنرلوں میں سے ایک تھا اور اس نے بہت ہی لڑائیوں میں ایران کو ہرایا تھا۔ اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کا نیا لشکر اکٹھا کیا اور سمندر کے کنارے کے ساتھ جنوبی رخ میں چل پڑا تاکہ بیر شیوا پہنچ کر مسلمان فوجوں کی سپلائی روٹس کاٹ سکے۔ جب خالد بن ولید کو اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک سے اس حرکت کی خبر ملی تو انہوں نے ایک بڑا آرک بنایا اور عمر بن العاص کے ساتھ مل کر بیر شیوا پہنچے۔ وہاں سے انہوں نے وہاں کی گیریسن سے مزید فوج جمع کی اور ہیراکلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے نارتھ کی طرف مارچ کیا۔ دونوں فوجیں اجنادین میں سامنے آئیں، جہاں بازنطینیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہیراکلیس اب مشکل ملٹری پوزیشن میں پھنس گیا تھا۔ اس کے نارتھ اور ساؤتھ سے بھاگنے کے راستے بند ہو گئے تھے۔ اس نے اپنے لشکروں کو دریا یرموک کے کنارے درہ شہر کے قریب اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ خالد بن ولید نے تیزی سے لشکر کو دھکیلتے ہوئے دشمن کی لکیر سے باہر نکل کر نارتھ سے حملہ کیا، جبکہ بازنطین ابو عبیدہ کی فوجوں کے ساتھ ساؤتھ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ مگر وہاں کچھ ایسا ہوا جیسے کہ مسلمانوں کی قسمت میں کچھ لکھا تھا۔ ایک زبردست اسٹینڈ اسٹارم نے فوجیوں کو اندھا کر دیا، جبکہ عرب جو ریت کے عادی تھے انہوں نے اسے آسانی سے برداشت کیا۔ آخرکار بازنطینین فوج ٹوٹ کر بکھر گئی۔ یرموک کی جنگ جو 636 AD میں لڑی گئی، جو تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی، اس نے ویسٹ ایشیا میں بازنطینین حکومت کا کام تمام کر دیا۔
اور ایجپٹ اور نارتھ افریقہ میں مسلمانوں کی مزید فتوحات کا راستہ بنایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ یرموک کی جنگ کے کچھ دن بعد وفات پا گئے۔ ان کی عمر 63 سال کی تھی اور ان کی خلافت 2 سال اور 3 مہینے تک چلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 سال تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تاریخ اسلام کے درمیان ایک پل بنایا۔ ان کی لیڈرشپ کے بغیر زکوٰۃ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر غائب ہو جاتا اور دین کا فطرت ہی بدل جاتا، ریاست کا قانونی بنیاد گہرے طور پر کمزور ہو جاتا اور مسلمان جماعت بکھر جاتی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جاری رکھا، دین میں نئی بات کو آنے سے روکا، اندرونی اختلافات کا سامنا کیا، قانون کی حکمرانی قائم کی، جھوٹے نبیوں کو دبا دیا اور بازنطینین اور ایرانین امپائرز کے خلاف ابتدائی اسلامک اسٹیٹ کو کامیابی دلائی۔ انہوں نے دکھایا کہ مسلمان ایک زندہ ڈائنامک جماعت ہیں۔ ان کی لیڈرشپ کے تحت اسلام نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تاریخ کی راہ پر قدم رکھا، اور قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہر مسلمان کے لیے روشنی اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔